بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. ہم نے عبادت و معرفت کے عنوان سے شروع کیا تھا. امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں لیست العبادت کثرت الصلاۃ والصوم بل العبادت التفکر فی آلاء اللہ. مولا فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ نمازیں اور روزے بجا لانا صرف عبادت نہیں ہے بل العبادت التفکر فی آلاء اللہ، یعنی یہ بھی عبادت ہے لیکن یہی عبادت نہیں ہے. توجہ سنیے گا جملے. مجمع مجھے اندازہ ہے اور میں پوری طرح سے احساس رکھتا ہوں آپ لوگوں کی زحمتوں کا کہ جس طرح سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی پہلو نہیں بدل سکتا. بتایا گیا ہے کہ کہاں تک مجمع مجھے خود اندازہ نہیں ہے. عزیزان گرامی مولا فرما رہے ہیں کہ صرف نماز اور روزہ ہی عبادت نہیں ہے. بہت سے مسلمانوں نے سمجھا صرف نماز اور روزے کا سوال ہوگا نمازیں پوری پڑھ لو روزے جتنے چاہے رکھ لو باقی تو کوئی حساب کتاب ہے نہیں.
تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا لیست العبادۃ کثرۃ الصلاۃ والصوم، زیادہ نمازیں پڑھنا، زیادہ روزے رکھنا صرف عبادت نہیں ہے، بل العبادۃ التفکر فی آلاء اللہ، اللہ کی نشانیوں پہ سوچنا، اللہ کی نشانیوں پہ سوچنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، نشانیوں پہ سوچنا۔ اللہ جب رسول خدا کو معراج پہ لے جا رہا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، نبی کو نہیں، عبد کو رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گئی تاکہ اسے نشانیاں دکھائے۔ توجہ، اللہ فرما رہا ہے رسول خدا کو بھی اللہ معراج پہ لے گیا کہ انہیں بھی نشانیاں دکھائے، انہیں بھی سب سے بڑی نشانیاں دکھائے، سب سے بڑی نشانیاں دکھائے۔ پوچھا کیا دیکھا؟ تو کہا اللہ نے مجھے شب معراج میں ہدیہ دیا ہے۔ دشمن کہہ رہے تھے ابتر ہے، اللہ نے کوثر عطا کیا، تو معراج پہ بلا کے اللہ نے سیدہ کو دکھایا۔ حیدری، توجہ، توجہ سے مطلب کی توجہ میرے ساتھ رہے گی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اینما تولو، قرآن کی آیت ہے اینما تولو فثم وجہ اللہ، جہاں رخ کرو گے وہیں اللہ کو پاؤ گے۔ اللہ ایک جگہ پہ محدود نہیں ہے، چلیے گا میں وضاحت نہیں کر رہا ہوں، آگے بڑھوں گا۔ اللہ ایک جگہ پہ محدود نہیں ہے، جہت میں محدود نہیں ہے، جو جہت میں ہو وہ خدا نہیں، جہت ڈائریکشن جو جہت میں ہو وہ خدا نہیں، کیونکہ جب آپ اس جہت میں خدا کو دیکھیں اس کا مطلب ہے ادھر نہیں، پیچھے نہیں، اوپر نہیں، نیچے نہیں۔ اس لیے مولا نے کہا وَمَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ، جس نے اشارہ کیا یہاں خدا وہاں خدا وہاں خدا، وہ کافر ہو گیا۔ توجہ، نہج البلاغہ مولا فرماتے ہیں جس نے اشارہ کیا وہ کافر ہو گیا۔ خدا جہت میں نہیں ہے، ڈائریکشن میں نہیں ہے، خدا لامحدود ہے۔ جہت محدود کر دیتی ہے، خدا لامحدود ہے۔ تو اب اگر سرور کائنات گئے ہیں، عرش پہ گئے ہیں، تو ایک مطلب خود فرمایا جب میں عرش پہ گیا تو جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے یہ سیک دیا، کہا میں نشانیاں دیکھنے آیا ہوں، سیک کھانے نہیں۔ کہا اللہ نے اس میں فاطمہ کا نور مدویت کیا ہے۔ چلیے کہ ابھی گھبرا کے سن رہے ہیں حضرات؟ کتنے افراد ابھی تک گھبرائے ہوئے پریشان ہیں؟ مجھے تھوڑی ہوگی ملمہ گھبرا کے نہیں سنے گا، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے گھنٹوں سے لوگ بیٹھے ہیں، میں پورا کھلا ذکر دے، آواز سب کو سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ اوروں مسلمانوں کا عقیدہ ہوگا کہ ساتویں آسمان پہ جا کے اللہ کو دیکھا تھا۔ اللہ کو دیکھنے نہیں گئے تھے۔ چھٹے امام سے پوچھا کہ فرشتوں نے کہا اللہ سے پروردگارا جب سے تو نے حبیب خدا کے نور کو خاکی لباس پہنا کے زمین پہ بھیجا، ہم نے زیارت نہیں کی، عرض سے بولا ہمیں زیارت کرا دے۔ کہ معراج فرشتوں کی تھی، حبیب کو دوبارہ دیکھ رہے تھے۔ ربائی نے بس اب اور وقت نہیں ہے، میں بہت تھک گیا بیٹا، میں آپریشن ہوئے میرے 2 پیٹ کے، بس بیٹا ربائی نے بیٹھ
حیدری. میں یقین مانی اپنی حالت خود جانتا ہوں میں کس حالت میں پڑھ رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت فرمائیں گے. محمد و آل. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں رباعی پڑھتے ہیں باہر جو کئی کلومیٹر مجمع بیٹھے انہیں آواز نہیں جاری ہوتی, ان کو نہیں پتا چلتا کہ کیوں خاموشی ہو گئی ہے. تو اس لیے میری صرف یہ درخواست ہے, میں جتنی دیر بیٹھا ہوں مجھے پتا ہے میں پورا زور لگا کے بیٹھا ہوں. خدا گواہ ہے, جناب سیدہ گواہ ہے, 2 پیٹ کے آپریشن ہوئے کئی گھنٹے کے. خدا کی قسم نہیں بیٹھ سکتا. ہسپتال میں ہونا چاہیے, پھر بھی پڑھ رہا ہوں. جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں قبول فرما لیجیے گا. کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, میرے بس جتنا پڑھتا ہوں اتنا قبول فرما لیجیے گا. جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے بابا بلند صلوات پڑھیں. توجہ ہے زیادہ گرامی, مطلب میرے ساتھ رہے گا. کسی کو کوئی بات بولنے لگی میں ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں, لیکن مجھے اپنی حالت کا پتہ ہے میں کس حالت میں آپ کی خدمت میں مطالب پیش کر رہا ہوں. قرآن کی آیات ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے وہ نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے حبیب کو, اپنے بندے کو بلا رہا ہے. عرش پہ بھی بلایا اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے. واقعہ مکمل کر دو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, بات پہنچ گئی ہے. جناب سلمان سے روایت ہے, یا رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا جو عرش پہ آپ کی اور خالق کی باتیں ہوئی تھی مجھے بتائیں گے. جب کچھ مانگا تھا بتائیے کیا باتیں ہوئی تھی راز و نیاز کی. اللہ سے وعدہ کیا تھا کسی کو نہیں بتاؤں گا. جناب سلمان سے وعدہ کیا تھا بتاؤں گا. کہ سلمان یہ جو مسجد میں بیٹھے ہیں نا ان میں اتنی معرفت نہیں ہے کہ یہ سب برداشت کر سکے میں کیا سن کے آیا ہوں. صرف آپ سنیں گے میں بتاؤں گا. جناب سلمان کہتے ہیں پیغمبر نے بیان کرنا شروع کیا, میں جو سنتا تھا مجھے بات حفظ ہو جاتی تھی. میں گھر آیا, جب میں گھر آیا میں نے ساری باتیں جدا کی تو 1000 باتیں تھی جو پیغمبر نے بتائی تھی. 500 فضائل تھے علی کے, 500 فضائل تھے فاطمہ کے. توجہ ہے کہ جانے کے رہا ایک مرتبہ جناب سرور کائنات یہ نشانیاں دیکھیں ہیں. مجھے جو آج پیش کرنا ہے آیت کے ضمن میں علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا اللہم صلی علی محمد وحج الفرج. توجہ ہے جانے کی رہا. اللہ نے نشانیاں دیکھنے کے لیے بلایا, نشانیاں اللہ دکھا رہا. یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ میں نشانیاں دکھاؤں گا. اب وہ نشانیاں دکھائے گا. سب سے بڑی نشانیاں معصوم فرماتے ہیں ہم محمد و آل محمد, جو کوئی بھی انہیں سمجھو اس نے سمجھ لیا دین کیا. میں نے جو پرسوں مجلس پیش کی تھی اس کو ذہن میں رکھیے گا, کچھ میں دوبارہ سب باتیں کہنے والا ہوں. آپ جانتے ہیں مجلس مجھ پہ طاری ہوتی ہے, جیسا پڑھنا ہوتا ہے ویسا ہی میرا موڈ ہوتا. جب فضائل پیش کروں گا ویسا موڈ ہوگا, اور جب مجھے کسی کو کچھ سنانا ہوتا تو ویسا موڈ ہوتا. اب چلیے گا میرے ساتھ, اسی محبت سے سنیے گا. اجانے گرامی, تو میں مطالعہ پیش کر رہا تھا. ایک قرآن اللہ نے نازل کیا. امام فرما رہے صرف نمازیں اور روزے عبادت نہیں, اللہ کی نشانیوں میں سوچنا سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ کی نشانیوں میں سوچنا سب سے بڑی عبادت ہے. پھر ایک اور مقام پہ سوچنا, تفکر. ایک اور حدیث ہے اصول کافی کی, تفکر الساعت افضل من عبادت 70 سنہ. 1 گھنٹے سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل.
70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور جگہوں پہ بتایا یہ جاتا ہے مت سوچو، تالا لگا کے دین پہ عمل کرو، عقلوں کو تالے لگاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن میں سوچتے نہیں یا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ چلتے رہیے گا، اسی انداز سے چلتے رہیے گا۔ میری تمام سے درخواست ہے، قرآن کہہ رہا سوچو، باقی مسلمان کہتے ہیں سوچنے کی ضرورت نہیں، بس مانو۔ چھٹے امام نے فرمایا ہمارے شیعوں سے کہہ دو خبردار کسی بات کو بغیر دلیل کے قبول نہ کریں، جو عقل استعمال کرے گا وہ ہمیں مانے گا، جو عقل سے دور ہوگا وہ ہم سے دور ہو جائے گا۔ تو بات واضح ہو گئی نا، جہاں عقل ہوتی ہے وہاں علی ہوتے ہیں، جہاں عقل نہیں ہوتی وہاں علی نہیں ہوتے۔ توجہ ہے نہیں گرا؟ عقل کی دلیل کو مانیے گا۔ آئیے میں پیش کر رہا ہوں، برسوں کے مجلس اگر ذہنوں میں ہو میں اگلے بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رفتار زیادہ تو نہیں ہے میری، سب کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا مجمع، میرے بزرگ، میرے بچے سب مہربانی، آپ تمام کو آواز آ رہی ہے میری؟ قرآن کریم سے پیش کر رہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہودی کیوں گمراہ ہوئے؟ عیسائی کیوں گمراہ ہوئے؟ اللہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31 میں فرما رہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ کیا کیا یہودیوں نے، عیسائیوں نے؟ احبار جمع ہے حبر کی، حبر کہتے ہیں یہودی ملا کو۔ لفظ ملا کی وضاحت کی ضرورت تو نہیں؟ اچھا وضاحت کی اگر ضرورت ہے علامہ اقبال کا مصرع پیش کر دیتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ عالم نہیں کہا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، بات پہنچ رہی ہے میری؟ میں بہت کنٹرول کر رہا ہوں کہ آرام سے بات پیش کرو، پر مجمع چلے گا میرے ساتھ، اسی انداز سے چلیے گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں فارسی میں دین ملا فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ سمجھتے ہیں نا بھائی؟ ہزاروں سبیلیں لگی ہوئی ہیں، کیا لکھا؟ سبیل حسین ابن علی فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پیسہ نہیں چاہیے، بغیر پیسوں کے جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو۔ ہم خرچ کرتے ہیں حسین ابن علی کے نام پہ فی سبیل اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال فرماتے ہیں ملا کا کام ہے فی سبیل اللہ فساد۔ میں پڑھوں گا، مجھے پڑھنا نہیں، میں پڑھوں گا کھل کے۔ تو دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے احبار حبر کی جمع یعنی یہودی ملا، رہبان جمع ہے راہب کی، عیسائی ملا۔ کسی دین کے خلاف نہیں بول رہا، صرف ملا کے خلاف بول رہا ہوں۔ کسی بھی دین کا ہو، کسی بھی مکتب کا ہو، کسی بھی حلیے میں ہو، عالم کا احترام ہے، ملا کا نہیں۔
علامہ ہے؟ تو جانے گرامی میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا، چاہے کسی بھی دین کا عالم ہو، عالم کا احترام ہے، ملا کا نہیں۔ ملا کون ہوتا ہے؟ فسادی، جو شے کسی سے ہضم نہ ہو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، بھائی مجمع چلے گا میرے ساتھ؟ اچھا جانے گرامی، جو شخص کوئی بھی کہے میری بیماری بلا پریشانی دور ہو جائے، وہ بھی جو کچھ نکالتا ہے وہ کہتا ہے بھئی یہ میں صدقے کی نیت سے نکال رہا ہوں۔ ملا کہتا ہے مستحق کو تو نہ دوں، میری گاڑی پہ لگ جائے، میرے پیٹ میں چلا جائے، میرے گھر پہ لگ جائے۔ خدا کی قسم قرآن کی آیت ہے 34ویں سورہ توبہ کی، یأکلون الذہب، یہ یکنزون الذہب والفضہ، سونے چاندی جمع کرتے ہیں لوگوں سے لے کے، کھاتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا آگ کھا رہا ہے، یہ آگ ہے جہنم ہے، مستحق کو دو، تمہارا حق نہیں ہے۔ ابھی پڑھوں گا ابھی میں، نتیجہ میں نے نہیں دیا۔ عالم میری سر آنکھوں پہ، ہر عالم کا احترام کرتا ہوں، حقیر سے طالب علم ہو، سب کا احترام، چاہے یہودی عالم ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کسی بھی مکتب کا، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی دین کا عالم ہو، احترام کرتے ہیں۔ ملا ہو، ملا کا احترام نہیں، تمام ادیان کی۔ اللہ کیا فرما رہا، نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں میں، پورا آج پیش اسی پہ کروں گا، دین کی معرفت کے عنوان سے، عبادت کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑا اور عوام سے کہا ہمیں خدا مان لو، ہمیں خدا مان لو۔ فرعون نے کہا تھا خدا مانو، نمرود نے کہا خدا مانو، شیطان نے کہا خدا مانو، اور کتنے بتاؤں؟ ملا وہ ہوتا ہے جو کہے مجھے مانو، بے شک اللہ کو نہ مانو، رسول کو نہ مانو، اہل بیت کو نہ مانو۔ اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا۔ مجھے پتا ہے پورے پاکستان کے ملا سن رہے ہوں گے، نہیں سن رہے تو سنا دو۔ ماشاءاللہ حیدری، توجہ ہے جانے کے رہنے۔ میں نے کہا نا جب میں بولتا ہوں، مردہ جب بولتا ہے نا کفن پھاڑ کے بولتا ہوں، اور ہم بہت سر پھرے۔ ابن زیاد کی فوج تھی، کیا نام تھا؟ ابن زیاد۔ نہیں پہنچا سکا، عربی کا لفظ ہے عبید اللہ ابن زیاد، جس نے حکم دیا تھا قتل حسین کا، کوفے کا گورنر تھا۔ بیویوں کو قیدی بنانے کا حکم کسی نے دیا تھا؟ مولا سجاد کو تازیانے مارنے کا حکم اسی نے دیا تھا۔ یہ بھی ملا تھا، کیا نام تھا؟ عبید اللہ ابن، باپ نے بڑا سوچ کے نام رکھا تھا ابن زیاد، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ زیادوں کا بیٹا، شجرہ اس کا بھی نجس ہے۔
حیدری. توجہ ہے نا عزیزان گرام؟ توجہ ہے نا عزیزان گرام؟ میں جملہ پیش کر رہا ہوں کہ آج دنیا بھر میں چلے جائیے کہ فساد کرانے والوں کے خلاف بول رہا ہوں، دہشت گردی کروانے والوں کے خلاف بول رہا ہوں. آج پتہ چلا ہے کہ ہرات میں، کابل میں، پورے افغانستان میں لبیک یا حسین کے جو پرچم تھے وہ اتروا دیے گئے اور ویڈیوز موجود ہیں. اور کون پرچم اتار رہے ہیں؟ بڑے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں، لمبی لمبی. لیکن سمجھتے یہ ہیں سارے ملکوں کے پرچم لگے رہے، کسی ملک کا پرچم نہیں اتارا. پرچم سب ملکوں کے لگے ہیں، کوئی پرچم نہیں اتارنا. صرف اور صرف پرچم اتارو گے تو لبیک یا حسین کے پرچم اتار دو. آپ جانتے ہیں نا کہ جب دو فوجوں میں جنگ ہوتی ہے تو دونوں اپنے اپنے پرچم لے کے آتے ہیں. ہارنے والے کا پرچم سر نگو کر دیا جاتا، جیتنے والے کا پرچم سر بلند کر دیا جاتا. یزیدیوں سے پوچھیے